بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیز وائس کے معزز سامعین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار نوازتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے ہر بندے پر خوب نظر رکھتا ہے۔ ایک خدا پرست غلام کی دعا کا سچا واقعہ سنیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں شدید قحط پڑا۔ لوگ نماز استسقاء کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوتے رہے، لیکن کسی طرح قحط کے آثار کم نہ ہوتے تھے۔ برابر ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ چنانچہ آئندہ ہفتہ نماز جمعہ کے بعد لوگ پھر عرفات میں جمع ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ فام، ضعیف و ناتواں، کمزور انسان ہے جس نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور سجدہ میں گر کر قسم کھائی کہ تیری عزت و جلالت کی قسم، اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک تو باران رحمت سے اپنے بندوں کو سیراب نہ کر دے۔ چنانچہ اس کی اس دعا کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمان پر ابر سیاہ نمودار ہوا اور اس طرح برسا کہ گویا کسی نے مشک کے دانے کھول دیے ہوں۔ بعد ازاں اس سیاہ فام بندہ خدا نے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی اور چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا کہ دیکھوں اس شخص کو کہ کہاں جاتا ہے۔ جب وہ چلتے چلتے ایسے مکان میں داخل ہوا جہاں ایک بردہ فروش رہتا تھا، میں یہ دیکھ کر واپس چلا آیا اور صبح کو کچھ روپیہ لے کر اس بردہ فروش کے مقام پر پہنچا۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک غلام خریدنے کی ضرورت ہے۔ میری اس درخواست پر اس سوداگر نے تقریباً 30 غلام مجھے دکھائے۔ ان سب کو دیکھ بھال کر میں نے کہا، ان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے کیا اور کوئی غلام نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، ایک منحوس سا غلام ہے جو کسی سے بات بھی نہیں کرتا۔ میں نے کہا، اسے بھی دکھا دو۔ تو سوداگر اسی غلام کو لے آیا جس کو میں دیکھ چکا تھا۔ اس کی دعا سے اللہ نے باران رحمت کی تھی۔ میں نے سوداگر سے دریافت کیا کہ تم نے اس کو کس قیمت پر خریدا ہے؟ سوداگر کہنے لگا کہ خریدا تو ہے میں نے 20 اشرفیوں کا، مگر آپ کو صرف 10 اشرفیوں کا دے دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تم کو اس کی قیمت میں 27 اشرفیاں زیادہ دوں گا۔ بس اس کا سودا کر کے میں کو اپنے امراء لے آیا۔ غلام میرے امراء چلا آیا تو وہ غلام کہنے لگا، ہے میرے آقا، آپ نے آخر مجھے کیوں خریدا؟ میں تو کسی بھی خدمت کے قابل نہیں۔ میں نے عرض کیا، میں نے تم کو اس لیے خریدا ہے کہ میں نے تمہارا خادم بنوں اور تم میرے مالک۔ میری اس بات پر غلام نے دریافت کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر میں نے عرض کیا کہ میں کل تمہاری کرامت دیکھ چکا ہوں۔ اللہ نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور اپنی رحمت کی بارش کر دی جس کے لیے مخلوق پریشان تھی۔ اس نے دریافت کیا کہ کیا واقعی آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس کے بعد اس نے دریافت کیا، کیا آپ مجھے آزاد کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، تو اللہ کے واسطے آزاد ہے۔ اس کے بعد میں نے سنا حاطف غیبی سے آواز آئی کہ ہے ابن مبارک، تجھے بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی۔ بعد ازاں اس غلام کا نے کامل وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ اس چھوٹے حقہ کی آزادی پر تو اللہ کا شکر ہے، مگر مولائے اکبر کے آزاد کرنے پر اس کا شکر کس طرح ادا کروں؟ اس کے بعد دوبارہ وضو کر کے اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی کہ الہی، تجھے معلوم ہے میں نے 30 سال تک تیری عبادت کی اور تیرے عہد درمیان عہد تھا کہ تو میرا پردہ فاش نہ کرے گا، مگر اب جب کہ یہ راز کھل گیا ہے تو میری روح قبض کر کے اپنے پاس بلا لے۔ اتنے میں وہ بے ہوش ہو کر گرا، جو دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو معمولی کفن دیا اور نماز پڑھ کر دفن کر دیا۔ بس جب میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 خوبصورت بزرگ عمدہ سا لباس پہنے ہوئے، ان میں سے ایک صاحب نے مجھ سے فرمایا، ہے ابن مبارک، کیا تجھے اللہ تعالیٰ سے شرم نہیں آتی؟ اور یہ کہا جب وہ چلے گئے تو میں نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور یہ میرے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آخر میں نے دریافت کیا کہ میں اللہ سے کس طرح نہیں شرمایا، حالانکہ کثرت سے نماز پڑھتا ہوں۔ اس پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آج اولیاء اللہ میں سے ایک ولی کی وفات ہوئی ہے اور تم نے اس کو اچھا کفن نہیں دیا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو میں نے اس غلام کی نعش کو قبر سے نکال کر نہایت عمدہ اور نفیس کفن پہنایا اور دوبارہ نماز جنازہ ادا کر کے دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے۔
اس واقعہ کی ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ سچ ہے اللہ تعالیٰ اپنے متی و فرما بردار کی خود عزت بڑھا دیتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کو خود اس کے آگے جھکا دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔